السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے بچوں؟ آج ہے سیٹرڈے یعنی ہفتہ، اور آج ہم آپ کو سناتے ہیں اسٹوری۔ جی، آج ہوتا ہے آپ کا اسٹوری ٹائم، اور آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے بچوں کا قلندر شعور جون 2022 سے اسٹوری۔ جی، یہ کہانی ہے فاختہ اور مینا کی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جنگل کے پرسکون گوشے میں مینا نے ایک گھونسلہ بنایا۔ وہ تنہائی پسند تھی، اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کم لوگ رہتے تھے۔ ایک روز دیکھا کہ فاختہ کے گھر کے قریب گھونسلہ بنا رہی ہے۔ مینا کو فکر ہوئی کہ فاختہ انڈے دے گی، انڈوں سے بچے نکلیں گے اور شور ہوگا۔ فاختہ سے کہا، بہن میں یہاں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اتنا بڑا جنگل ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر تم کہیں اور گھر بنا لو۔ فاختہ بولی، مینا بہن، میرا آدھا گھر بن گیا ہے، انڈے دینے کا وقت قریب ہے، جیسے ہی بچے بڑے ہوں گے یہاں سے اڑ جاؤں گی۔ مینا دل کی اچھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لی۔ جب گھونسلہ مکمل ہوا، فاختہ نے انڈے دیے۔ چند دنوں میں بچے نکل آئے اور خوب شور ہوا۔ پیارے بچوں، عجیب بات ہے کہ اپنے بچوں کا شور برا نہیں لگتا، لیکن دوسروں کے بچے شور کریں تو پریشانی ہوتی ہے۔ مینا فاختہ کے بچوں کے شور سے پریشان ہو گئی اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ ایک روز مینا بچوں کے لیے کھانا تلاش کرنے نکلی تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، بارش نہیں رکی اور مینا گھر نہیں پہنچ سکی۔ پریشانی سے پوری رات نیند نہیں آئی کہ بچے بھوکے ہوں گے۔ جیسے ہی بارش رکی اس نے اڑان بھری۔ گھر پہنچ کر عجیب منظر دیکھا۔ مینا فاختہ کے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ فاختہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، بچے رات سے بھوکے ہیں، سوچا کچھ کھلا دوں۔ مینا شرمندہ ہوئی، اس نے کہا، تم نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا، میں تمہارے یہاں موجود ہونے سے پریشان ہوتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ فاختہ مسکرائی اور کہا، میں ناراض نہیں ہوں، میں امن کا پرندہ ہوں۔ دوسروں سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ پڑوسی اچھے ہوں تو بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فاختہ اور مینا دوست بن گئی۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی فاختہ اور مینا کی کہانی؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں محبت کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا خیال کر کے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی رہتے ہیں؟ چلیں، مجھے اجازت دیجیے، پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو حاضر ہوں گی اچھی سی اور چھوٹی سی کہانی لے کر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔